بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخر العلماء سربراہ جمعیت علماء اسلام و پی ڈی ایم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نیوز کانفرنس۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ CIA کا نمائندہ زلمے خلیل زاد عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہے اور ان کی گرفتاری پر احتجاج کر رہا ہے، جس سے ہمارے اس موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ عمران خان غیر ملکی ایجنڈے کا نمائندہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ جو کام پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اگر کسی مذہبی جماعت نے یہ سب کیا ہوتا تو اسے دہشت گرد اور باغی قرار دیا جا چکا ہوتا اور فوج بھی اس کے خلاف حرکت میں آ چکی ہوتی۔ عمران خان پاکستان کو کمزور اور اس کے خاتمے کا ایجنڈا رکھتا ہے اور ان کا ایک ایک عمل ان خدشات کی تائید کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ریاست کو اپنی عملداری کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لانی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان کی غلطیوں کی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی۔ ہمیں ایک محفوظ پاکستان اور محفوظ مستقبل کی بنیاد ڈالتے ہوئے اس قسم کے فتنوں سے پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے۔ جو کچھ اس وقت تک ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کو ریاست کو طاقتور بنانا چاہیے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس میں عدالتوں کے رویے سے بھی ریاست کمزور ہو رہی ہے اور باغی قوتوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اس وقت صورتحال بہت حساس ہے۔ اگر اس طرح کی حرکتوں کے اشر اشیر بھی کوئی مذہبی جماعت کرتی تو آج اسے دہشت گرد بھی قرار دیا جا چکا ہوتا، آج اسے باغی قرار دیا جا چکا ہوتا، اس کے خلاف فوج بھی حرکت میں آ چکی ہوتی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی قوتیں ہیں جو عمران جیسے فتنے کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں، انہیں سپورٹ کر رہی ہیں؟ مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا کہ بے رحم لیڈرشپ نے اپنے کارکنوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان قانون سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں قانون کے سامنے سب برابر تھے اور آج جب کوئی قانون ان کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو انہیں استثناء ہونا چاہیے۔ مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے دور میں گرفتاریاں نہیں ہوئیں، یقیناً ہوئی ہیں، لیکن وہ کسی پر بھی کوئی الزام ثابت نہ کر سکے۔ آپ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، عدالت میں اپنا مقابلہ کریں اور کیس لڑیں۔ گھر میں چھپ کر آپ نے اپنے کارکنوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے ایک طرف ریاست کو کمزور کیا تو دوسری طرف دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرا کارکن صرف مجھے جیل سے بچانے، قانون کی عملداری روکنے کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران پاکستان کو کمزور اور اس کے خاتمے کا ایجنڈا رکھتا ہے اور ان کا ایک ایک عمل ان خدشات کی تائید کر رہا ہے۔ عمران خان بزدل ہے، لہذا اسے سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے۔ جس انداز سے وہاں کی ریاستی قوت کے ساتھ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ یہ عام آدمی کی روش نہیں ہو سکتی، لہذا ایسے لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اس صورتحال میں ریاست کو اپنی عملداری کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لانی چاہیے۔ ہم پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ چند کھلنڈروں کا ایک جمگٹھا ہے۔ مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے آخر میں کہا کہ ریاست کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے جو سیاست شروع کی ہے، ان کے اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔